السلام علیکم دوستو، میں اس وقت دوحہ ایئرپورٹ قطر پہ موجود ہوں اور جہاں پہ میرا سٹے کوئی تقریباً 14-15 گھنٹے کا سٹے ہے۔ تو میں نے یہ جو سٹے اتنا لمبا یہ میں نے کچھ سوچ سمجھ کے لیا تھا، اور لیکن مجھے انفارمیشن اس کے بارے میں اتنی مکمل نہیں تھی، تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح میری طرح سنی سنائی باتوں پہ آ کر اس طرح کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، اصل میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ میں نے جس کانفرنس میں گیا تھا ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے کسی مڈل ایسٹ کنٹری میں لے اوور چاہیے، سٹے چاہیے۔ انہوں نے قطر ایئر لائن اچھی ایئر لائن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپ ایئر لائن میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہی چوز کی اور قطر میرے لیے چوز کیا کہ آپ کا ہم لے اوور اتنا جس طرح آپ مانگ رہے ہیں کہ 14-15 گھنٹے کا لے اوور دے دیں گے۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ میں سعودی کا ویزا لگاؤں اور یہ جدہ میں اگر 14-15 گھنٹے کا مجھے سٹے ملتا ہے تو میں وہاں سے عمرہ کر سکوں گا، لیکن تب انہوں نے سعودی ایئر لائن نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی کہ ہم جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ سعودی ایئر لائن یا فلائناس، یہ دونوں سعودی کی ایئر لائنس ہے، اس کے تھرو اگر آپ سفر کریں گے اور آپ کے بیچ میں سٹے آتا ہے تو سٹے اگر سعودی عرب میں یہ جدہ میں یا کسی بھی ایئرپورٹ کے سعودی عرب میں سٹے آپ کا ہو تو آپ کا جو ٹکٹ ہے وہی آپ کا ویزا شمار ہوگا، آپ اس پہ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں یا ویسی سعودی میں گھوم سکتے ہیں۔ یہ اعلان تب نہیں کہتا جب یہ ٹکٹ میرے لیے پرچیز کر رہے تھے، تو قطر پہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ ویزا آن ارائیول دیتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے فری ہے۔ رجاء الانتباه لإعلان تغيير البوابة. الخطوط الجوية القطرية رحلة رقم 1006 المتجهة إلى الشارقة. مغادرة الرحلة الآن ستكون عبر البوابة ڈسکور قطر کے نام سے یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے قطر ایئر ویز کی، آپ اس پر جائیں گے تو اس پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کا سٹے 5-6 گھنٹے سے زیادہ ہے، 4 گھنٹے سے زیادہ سٹے ہے آپ کا قطر دوحہ ایئرپورٹ پہ، تو آپ کو یہاں اس کی فیس ہے 99 قطری ریال فیس ہے، وہ آپ نے دے دینی ہے۔ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ٹور لے کے جائے گا اور ڈفرینٹ قطر دوحہ کے مختلف مقامات پر آپ کو گھما کے واپس ایئرپورٹ لے کے آئے گا، کیونکہ آپ نے آگے جانا ہے۔ میں نے اس پہ اپلائی کیا، آن لائن میں نے پیسے بھی جمع کروائے ہوئے ہیں۔ آج میں یہاں پہنچا ہوں، میں گیا ہوں تو نئی چیزیں مجھے بتا رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بکنگ تو اوکے ہے، چونکہ پاکستانی پاسپورٹ ہے نا، اس لیے پھر پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ اور لوازمات جو لگائیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ میں نے ٹور پہ جانا ہے، ان کے ساتھ میں نے پیسے دے دیے ہیں، گاڑی میں یہ بٹھائیں گے مجھے یہاں سے اور مجھے لے کر جائیں گے دوحہ، کچھ سٹیز میں گھمانے کے بعد واپس ایئرپورٹ پہ لے کے آئیں گے۔ میں اس گاڑی سے دائیں بائیں ان سے نہیں ہو سکتا، لیکن قطریوں کی پاکستانیوں کے ساتھ دشمنی دیکھیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ممالک کے لیے، باقی انگریزوں کے لیے نہیں، صرف ان ممالک کے لیے کہہ رہے کہ آپ کے پاس کم از کم ہوٹل کی بکنگ ہونی چاہیے 2 دن کی، تو تبھی آپ اس ٹور میں جا سکتے ہیں۔ تو عقل کے اندھو، جب میرے پاس 2 دن کی ہوٹل کی بکنگ ہو تو آپ نے، اور جہاں سے ہوٹل کی بکنگ کرنی ہے نا، وہ بھی ڈسکور قطر کی ویب سائٹ سے کرنی ہے، کہیں اور سے نہیں کر سکتے۔ اسی کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے اور ہوٹل کی بکنگ دیکھیں گے تو کم از کم 2000 قطری ریال سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 دن کا سٹے کرتے ہیں تو کم از کم 2000 قطری ریال، تو اتنی مہنگی بکنگ میں کیوں کروں گا جب میں نے اس میں رہنا ہی نہیں ہے، میں نے تو جانا ہے اس ٹور پہ ہے نا۔ یہ ٹور میں نے بک کر لیا، یہ 3 گھنٹے کا ٹور ہے، اس ہوٹل میں جا بھی نہیں پاؤں گا، یعنی ہوٹل میرے سے بک کروا رہے ہیں، اس ہوٹل میں نے نہیں جانا، صرف ان کو دکھانا ہے کہ میں 3 گھنٹے، یہ جو آپ کی کمپنی ہے ڈسکور قطر، یہ 3 گھنٹے کا ٹرپ لے کے جا رہی ہے، تو اس کو صرف شرائط یہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ 2 دن کی ہونی چاہیے۔
میں نے اس ہوٹل میں جب جانا نہیں، میں نے ان کے ساتھ جانا ہے، واپس آنا ہے، تو یہ شرط رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسری چیز انہوں نے نئی شروع کی ہے کہ ٹریول انشورنس، جو بھی قطر میں ارائیو ہوگا اس کی ٹریول انشورنس ہونی چاہیے، وہ بھی کوئی میرے خیال میں 50 قطری ریال ہے کہ کتنے ہیں۔ تو یہ عجیب پالیسی ہے، یہ سیدھا ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ باہر ایئرپورٹ سے نہ جائیں، کیونکہ جب میں 2000 قطری ریال دوں گا ہوٹل کے، اور پھر بھی میں ہوٹل میں جا کے چیک ان بھی نہیں کر سکتا، آپ کی صرف گاڑی میں بیٹھ کے وہاں پہ جاتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں، تو یہ قطری جو ہے یہ اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، یہ آپ میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں ایئر لائن کے تھرو ان کے ساتھ جا رہا تھا، کلک کر گیا، انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کے اندر کتنا شوشہ مچایا کہ ہم الکوہل الاؤ نہیں کریں گے اسٹیڈیم میں اور شراب پہ پابندی ہوگی۔ میں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا، یار بہت اچھی بات ہے، شراب پہ پابندی لگا دی، اتنے یہ گورے تو شراب پیتے ہیں، جہاں میں گیا ہوں اور جہاں سے آ رہا ہوں ابھی، وہاں تو مطلب کہ سوئمنگ پول بھی ہے، سمندر بھی ہے، تو نہا بھی رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا ہے۔ ہوا کیا کہ ابھی قطر ایئر لائن میں آپ کو جائے آپ کو شراب ملے گی، الکوہل ملے گا آپ کو، تو بھئی یہ وہاں پہ شوشہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایئر لائن تو تمہاری اپنی ہے نا، اس پہ کیوں بند نہیں کرواتے؟ سب سے پہلے یہاں پہ بند کرواؤ، پھر اس قطر ایئرپورٹ پہ دیکھیں، میں آپ کو وہاں ابھی ویڈیو بنانے جاؤں گا، میں یہاں پہ اتنے سٹالز ہیں اور اتنے دکانیں ہیں جہاں پہ شراب بک رہی ہے، سارے لوگ یہاں سے شراب خرید کے لے کے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہمارے ساتھ پشاور سے بیٹھے ہوئے تھے، غریب لوگ تھے اور دیہڑی مار لوگ تھے، ان کا دیہڑی کے لیے قطر آ رہے تھے، لیکن قطر ایئر لائن چوز کی تھی کہ اس میں شراب ملتی ہے، صرف اس وجہ سے، اور پی رہے تھے۔ تو غریب اوپر سے یہ نخرے تمہار لوگ کے ختم نہیں ہوتے، تو بہت ہی عجیب مطلب کہ ترس آتا ہے، تمہارے گھر میں روٹی نہیں ہے، تمہارے ہاں اپنی کوئی صحیح سروائیول کے لیے، تمہارے بچوں کے سروائیول کے لیے تمہارا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہو، تمہیں ہے نہیں، لیکن تم نے قطر ایئر لائن مہنگی ایئر لائن چوز کر لی ہے، صرف یہ کہ اس میں الکوہل پیوں گا۔ اور میرے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا جس نے جب میں پشاور سے قطر آ رہا تھا تو سارا سفر ہی خراب کر دیا تھا، بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ بس اور چاہیے، آخر میں وہ ایئر ہوسٹس نے کہا کہ آپ اوور کر جائیں گے تو ہماری پالیسی ہے آپ کو پھر الاؤ نہیں کرنے دیں گے ایئرپورٹ پہ، تب جا کے وہ رک گیا۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ یہ اسلام کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں قطری، اللہ کے بندو، تم ٹھیکیداری بعد میں کرو، تم پہلے یہ کرو کہ یہ اس طرح شراب پینا حرام ہے نا، اسی طرح اس کا بنانا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کا کاروبار اس طرح یہ بھی حرام ہے۔ تو تم لوگوں نے تو یہاں قطر ایئر لائن تمہاری اپنی ہے نا، اس میں بیچ نہیں رہے یہ تم بیچ رہے ہو نا۔ اب تم کو اگر یہ دلیل دیتے ہو کہ کوئی نہ پیے تو تمہارا لیے بھی یہ پیسہ حرام ہے بھائی، تم نہ بیچو اس پہ۔ تم نے یہاں پہ ایئرپورٹ پہ کیوں سٹار لگائے ہوئے ہیں؟ فیفا ورلڈ کپ میں نہیں چول رہے ہیں، یہاں سے پہلے بند کرو، تو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ایسی۔ اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، ان کے ایئر لائن میں بیٹھو تو ایڈ آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں انگریز نے ہماری یہ تعریف کر دی، فلاں انگریز نے یہ وزٹ کر دیا، اور فلاں نے یہ کر دیا، اور فلاں انگریز فیفا ورلڈ کپ پہ آیا تھا کہ آپ کے واش روم کا شاور بڑا اچھا ہے اور پانی بڑا تیز آتا ہے، تو یہ تیرے ماں کے قسم لگے ہوئے ہیں انگریز۔ تم ہمیں اسلام ویلیوز جو ہے وہ ان سے اپروو کروا رہے ہو کہ ہم اسلام یہ چیزیں کر رہے ہیں، ہمارے اسلام میں یہ ہے، تو فلاں نے ہمیں اپریشیٹ کر دیا، ہمیں ان کی اپریسیشن نہیں چاہیے، پرفیکٹ ہے ہمارا اسلام۔ تو مسٹر قطریو آپ یہ سنو کہ اگر آپ کو یہ کہو گے کہ یہ انگریز آیا تھا اور ہم نے یہ اسلامک ہماری واش روم ان کو پسند آئے، یا جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے وہ پسند آیا، یا ہمارا
کھانے کا اسٹائل یا یہ وہ فلانا، اور پھر وہ ایڈورٹائز کرو کہ یہ اس نے کہہ دیا. تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہوگی، ہمیں نہیں ہے. ہمیں ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین پہلے سے پرفیکٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں. تم ان سے سرٹیفکیٹ نہ لے کر دو. الرجاء الانتباه لأسباب أمنية يرجى عدم. تو تم ہمیں ان سے سرٹیفکیٹ لے کر ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پالیسی صحیح کرو. یہ جو تمہاری پالیسی ہے نا، جو آج میں نے دیکھی، میرے ساتھ ہوا ہے. مجھے قطری ریال 99 قطری ریال اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، 6000 روپے میرے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے ہم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کہ یہ اگر میں نے کچھ دیکھے بھی پاکستانی جنہوں نے انشورنس بھی کروائی، جنہوں نے ہوٹل بکنگ بھی کروائی، اور انہوں نے 3 گھنٹے جا کے گھوم کے آنا ہے اور اس ہوٹل میں بھی نہیں جانا. اتنی لوٹ مار تو آپ نے انگریز کے لیے نہیں بنایا. انگریز کھڑے تھے وہاں پہ، ان کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ ویزا فیس ہے، نہ ہوٹل بکنگ ریکوائرمنٹ ہے. وہ جسٹ آ کے انہوں نے اور ڈسکور قطر کا جو ٹور تھا اس کی کنفرمیشن تھی ان کے پاس، آپ کے امیگریشن والے نے جانے دیا اور وہ چلے گئے. حالانکہ ہم پاکستانی، انڈیا، بنگالی آپ کا یہ قطر چلا رہے ہیں. زیادہ تر یہ کام کرنے والے میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو یہ انہی ممالک کے ہیں، اور یا تو یہ افریقہ وغیرہ کے غریب ممالک کے ہیں. یہ لوگ آپ کے ہاں یہ سارے معاملات ہینڈل کر رہے ہیں آپ، لیکن بدلے میں آپ کیا دے رہے ہو؟ تو یہ جو پیسے والے شیخ ہیں نا، یہ صرف پیسہ سمجھتے ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی، یہ صرف اپنے مفاد تک ہوتے ہیں. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یوٹیوب سے میری طرح ویڈیوز دیکھ کر یہ گمراہ نہیں ہو جانا کہ چلو وہاں پہ ویزا آن ارائیول ملے گا اور ہم قطر گھوم کے آئیں گے. تو یہاں آ کر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں پہ کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ویزا آن ارائیول، آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس کسی اچھی کنٹری کا ہو تب وہاں جا کے ملتا ہے. باقی ایئرپورٹ ان کا اچھا ہے، پیسہ ہے ان کے پاس، وی آئی پی بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ ریسٹ ایریاز بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ لوگ وائٹ روم کہہ لیں یا لوگ سو جاتے ہیں. آگے جا کے تھوڑے سے ایسے لمبے چیئرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ سو بھی سکتے ہیں. اور شاپنگ مالز ہیں یہاں پہ. ہاں، ایک اور چیز میں نے سنی ہے، ابھی میں کنفرم کروں گا وہ بھی، کہ اگر آپ کا اسٹے 5-6 گھنٹے سے آئی تھنک زیادہ ہو تو آپ کو یہاں ایک ٹائم کا کھانا بھی فری دیتے ہیں. میں چیک کروں گا کہ ملتا ہے کہ نہیں، میں ویڈیو بنا کے آپ کو ضرور بتاؤں گا. باقی ان کے کانوں کا اللہ ہی حافظ ہے. میں تو صحیح بات ہے فلپین سے ہو کے آ رہا ہوں، ان کے کھانے بھی دیکھے کوئی مزہ نہیں ہے یار. جو ہمارے اپنے پاکستانی کھانے ہیں ان کا جو مزہ ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہے. سبزیاں پکاتے ہیں، ویجیٹیرین ہیں آپ، ویجیٹیبل پسند کرتے ہیں تو ابالی ہوئی ہے مکس سبزی ابال کے رکھ دیتے ہیں. اوپر نمک ہوتی ہے، نہ مرچ ہوتی ہے. مسالے تو دور کی بات ہو تو پہچانتے نہیں ہیں مسالہ کیا ہے. اس میں کریلا ابالا ہوتا ہے مکس سبزی میں، بینگن ہوتا ہے اور کوئی ساگ وغیرہ، یہ مکس کر کے اس کو ابال کے پانی اس میں ہوتا ہے اور رکھ لیتے ہیں. پتہ نہیں یہ کھاتے کیسے ہیں، میرے تو حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا. ہاں، چکن وکن یہاں پہ بوائلڈ رائس ہی ہوتے ہیں، وائٹ رائس، بوائلڈ رائس. ارے بھائی کام کے نہیں ہے بوائل. ہم کوئی مریض تو نہیں ہے، تو مریضوں کو بھی ایسا نہیں کھلاتے. صحیح بات ہے، ہمیں تو صحیح بریانی، ٹائٹ قسم کی بریانی چاہیے. اور روٹی نہیں ہے فلپائن میں، تو روٹی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. روٹی تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. بریڈ، وہی بریڈ جو مریض کھاتے ہیں وہی اس کو بریڈ بولتے ہیں. چپاتی وپاتی وہ تو بھول ہی جاؤ. گوشت بھی پکائیں تو گوشت بھی چمچوں سے ہی کھائیں گے، سبزی بھی چمچوں سے بس منہ میں ڈالنی ہے. وہ تو خیر ہو. تو میں ایک پروگرام پہ گیا ہوں، پتہ نہیں میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی یا نہیں، ہاں بنائی ہے. اس میں وہاں کے ایک میئر نے ہمارا پروگرام کیا تھا، سکیہور آئس لینڈ کا میئر. تو اس میں تو انہوں نے پگ، خنزیر ہمارے لیے روسٹ کیا تھا پورا.
اور اس طرح یہ عربی لوگ نا پورا دمبا ایسے وہ روسٹ کر کے کڑا کر دیتے ہیں، اس طرح خنزیر کو کڑا کر دیا ہوتا ہے۔ ہم تو مسلمان اس کے قریب ہی نہیں گئے، لیکن وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں گوشت بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مچھلی بھی وہ بالکل اندر سے ایسی ہوتی ہے نا، مسالے یاد صحیح دیتے نہیں کیا ہے، تو کہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ ہاں باقی کوکونٹ اچھا ہے، فروٹس آم تربوز یہ وہاں پہ ہوتے ہیں، پائن ایپل آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ قطری جو ایئر لائن میں دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یار یہ کیا ہے اللہ کے بندو۔ اس سے میں گلف فیئر میں گیا ہوں نا، گلف فیئر کا کھانا مجھے بڑا پسند آیا۔ گلف فیئر دے رہا تھا قیمہ، انہوں نے بالکل زبردست قسم کا فرائی کیا ہوا تھا، اور چھوٹی چپاتی تھی، اور وہ چپاتی جو کی روٹی کی تھی۔ جو کی روٹی میں سمجھتا ہوں زبردست قسم کی چیز ہے، اس کا جو مزہ ہے نا گلف فیئر کے اس کھانے کا، یہ میں آج تک نہیں بھولا۔ باقی ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو یہاں پہ بند کرتا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو گھماتا ہوں کہ ایئرپورٹ کا کیا صورتحال ہے، یہاں پہ کیا چیزیں اویلیبل ہے، شاپنگ مال وغیرہ وزٹ کرواتے ہیں۔